خطبہ میلاد ارشاد فرماتے تھے بانی جامع نظامیہ، خطبہ عید تو آپ نے سنا، خطبہ عید الفطر، خطبہ عید الاضحیٰ، خطبہ جمعہ تو آپ نے سنا، خطبہ میلاد النبی فجر کی نماز کے بعد، اشراق کی نماز کے بعد وہ خطبہ 12 ربیع الاول شریف کو مسجد میں، مکہ مسجد میں اس بڑے عالی شان منبر سے خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ خطبہ میلاد کے یہ انعقاد اس مسجد میں کرنے کا مقصد کیا ہے، تو بانی جامع نظامیہ اور ان کے چاہنے والوں نے جواب دیا، سنو، کیونکہ مکہ مسجد شہر کی سب سے بڑی مسجد ہے، جامع مسجد ہے، یہاں کا جو عقیدہ ہوتا ہے وہی عقیدہ شہر کی تمام مسجدوں کا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کام یہاں شروع کیا جا رہا ہے تاکہ آئندہ جتنی مسجدیں ہیں سب میں یہ رواج پیدا ہو سکے۔ میرے پیارے بھائیوں، اتنا گہرا تعلق لوگ ہم آپ کو رہے ہیں نظامیہ میں صلح کلیہ تیاری، ایک تو بتا رہے بڑے بھائی نہیں۔ اچھا میرے کو سب لوگ بولے ارے نقشبندی صاحب وہ نظامیہ کے علماء بیان نہیں کرتے، نکلتے نہیں باہر ہونے کا، بولا میں ایک ہی نکلا تو برداشت نہیں کر سک رہا نہیں۔ جتنا بازو والے میری مخالفت کرے نا اتنا نارتھ والے بھی کرے میری مخالفت، پٹھے برداشت نہیں کرے، بولے ہاں اب تک ہم جاتے تھے حیدرآباد کو، ہاں ان وبا کے ہمارے سینے پہ بیٹھ کے تقریر کرتے، بول کے کیا کیا مہمات چلائے، کیا کیا چلائے، آپ کو اندازہ نہیں ہے، پٹھے دن رات ایک کر دیے۔ مگر خدا کی قسم یہ بانی جامعہ کا فیض ہے، پہلے سینے پہ بیٹھتا تھا، اب تو سر پہ بیٹھ کے بول رہا ہوں۔ میرے پیارے دوستو، میں بولا میاں میں کوئی ایک کچھ برداشت کر لے، بعد میں دوسروں کو ملاقات کرا دیتا ہوں۔ بولا میرے پیارے بھائی، اللہ کا شکر ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں اس جامعہ سے جو ہے استفادہ کرنے کا موقع عنایت فرمایا، ان کی صحبتوں میں بیٹھنا، ان علماء اکرام کی خدمتیں کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اب آپ ذرا غور کر کے دیکھیے، ایسی سینکڑوں باتیں ہیں، اگر ہم بیان کرنا شروع کریں تو ابھی اللہ نے بول کے 1:30 بج رہے، پورے رات انشاءاللہ تعالی نکل جائیں گی، لیکن ہماری باتیں ختم نہیں ہوئیں گی۔ لیکن میں تعارف کے طور پر دوستو مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نظامیہ کے بچوں کو بولے کون ہے جی انوار سر بانی جامعہ والے، تو ہمارا بچہ بھی اتنا بھولا، حافظ انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ابے حولے بانی جامع نظامیہ کا تعارف کرا رہا نہیں، مسجد کے مؤذن کا تعارف کرا رہا، ایسا بولتے ہیں ہمارے بچے۔ اور کئی بچے انوار اللہ خان فاروقی بول کے خان صاحب بنا دیتے۔ وہ ہے سرکار امام، سرکار بانی جامع نظامیہ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے۔ خان بہادر آپ کو یہ لقب دیا گیا، یہ آپ کا لقب ہے، نام نہیں ہے۔ اب آپ میرے کو محبت سے شان دکن بول رہے ہیں، یہ لقب ہے، نام نہیں ہے۔ اب اگر کوئی بھی آدمی کیا کرا شان محمد احمد بولتا، لوگ محمد علی، ارے بڑے بھائی خطرناک قوم ہے، یہ کچھ بھی کر دیتی، ایسا نہیں ہے، لقب ہے۔ بڑے بڑوں کو سنا ہے حضرت مولانا بولتا ہے مولانا۔ میرے پیارے دوستو سنو، کون ہے امام انوار اللہ فاروقی؟ آپ انشاءاللہ سنیں گے بھی، اس کو ذہن میں رکھیں گے، ہو سکے تو ذرا بازو والوں کو بھی پہنچا دیں گے، تھوڑا ہمارے پٹھوں کو بھی دے دینا، تھوڑا ہمارے نظامیہ کے پٹھوں کو بھی دے دینا ذرا۔ ہاں نہیں حرکتاں کرتے رہتے، جا کے تقریر نہ کرو بولے۔ سنو دوستو، کون ہے بانی جامع نظامیہ؟ علم کا سمندر ہے، روحانیت کا امام بھی ہے، سلطنت آصفیہ کے مشیر اعلیٰ بھی ہے، شیخ الاسلام والمسلمین بھی ہے، تصانیف کثیرہ کے مصنف بھی ہے۔ کون ہے امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ؟ انتخاب مصطفیٰ بھی ہے، سبحان اللہ، ذرا زور سے، انتخاب مصطفیٰ ہے، عاشق رسول اللہ ہے، عرفان الہی کا جام بھی پیے ہوئے ہیں، جن کے شب و روز یاد الہی سے معطر ہے، جن کے سر پر تاج ولایت بھی ہے، جو سلسلہ چشتیہ صابریہ کے پاسبان بھی ہے۔ دور حاضر میں
ایشیا کی سب سے بڑی جامع نظامیہ اسلامی کی یونیورسٹی کے بانی و ناظم بھی ہے، جن کی رگوں میں خون فاروقی بھی ہے، اپنے دور کے مجدد اعظم بھی ہے، ختم نبوت مصطفیٰ کے علم بردار بھی ہے، ناموس رسالت کے پہرے دار بھی ہے، جن کی تحریر امت مسلمہ کے عقائد حقہ کی محافظ بھی ہے، جن کی فقاہت اور افتاء کو تائید مصطفیٰ بھی حاصل ہے، جو اپنے دور کے قاضی وقت بھی ہے، حاکم وقت، جن کے در کے گدا ہے، جن کی سخاوت کی کوئی مثال نہیں ہے، جن کے شاگردوں میں اولیاء اللہ بھی ہے، محدثین بھی ہے، فقہاء بھی ہے، فقیہ العصر بھی ہے، حاکم وقت بھی ہے، امام الطریقت بھی ہے، مشائخ کبار بھی ہے، مسند افتاء کے شاہ سوار بھی ہے۔ کون ہے بانی جامع نظامیہ؟ جن کے والد عالم ربانی ہے، جن کے والد عالم ربانی ہے، جن کے دادا شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی ہے، جن کے جد اعلیٰ سرکار سیدنا عمر ابن خطاب ہے۔ کون ہے بانی جامع نظامیہ؟ جن کی ماں ولیہ کاملہ ہے، جن کے نانا حضرت سیدنا رفیع الدین خندھاری رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ کون ہے بانی جامع نظامیہ؟ جو ولی اللہ کی بشارت ہے، ولی اللہ کی بشارت ہے۔ کون ہے بانی جامع نظامیہ؟ شہر مصطفیٰ جن کا مسکن بنا ہے۔ کون ہے بانی جامع نظامیہ؟ مرکز علم و ادب جن کا مدفن بنا ہے، جن کی مرکز فیض گنجینا ہے، جن کی القاب فضیلت جنگ خان بہادر ہے، جن کی چوکھٹ پر تاجور کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسی ساری خوبیاں، ساری عظمتیں، ساری فضیلتیں جس ذات میں جمع ہو جائے، اس ذات کو عاشق رسول اللہ، عارف باللہ، محقق اعظم، مجدد اعظم سیدنا امام انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ خان بہادر استاد السلاطین کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ خان بہادر علیہ رحمت و رضوان، اللہ رب العزت کے اس ولی کا نام ہے جن کو اللہ رب العزت نے تاج ولایت عطا فرمایا تھا۔ آج ضرورت ہے ایسے بزرگوں سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں، ان سے عقیدتیں رکھیں۔ دیکھو اب ایک بات سن لو، سرکار نبی مکرم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ہند کی زمین پر کلمے کی بنیاد ڈالی جائے، دین حقانیت کی تبلیغ ہو جائے۔ رسول اللہ نے چاہا کہ اسلام کی سر بلندی ہو اور دنیائے ہند میں اللہ کی عبادت کی شمع روشن ہو، عشق مصطفیٰ کے جام پلائے جائیں اور لوگوں کو ایمان کی نعمت سے مالا مال کیا جائے، لوگوں کو دوزخ سے بچا کر جنت کے اندر جانے کا موقع فراہم کیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور سیدنا دائے رسول ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری علیہ الرحمت والرضوان کو رسول اللہ نے اپنے دربار میں بلایا، فیضیاب کیا، نعمتوں سے سرفراز کیا، جام محبت پلایا اور ایسا روشن و منور کیا کہ آپ کے محبت کے جام کے چشمے پھوٹنے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت سیدنا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو فرمایا معین الدین دکن کی طرف، معین الدین ہند کی طرف جاؤ اور ہند کی زمین پر اسلام کا پرچم بلند کرو۔ سرکار خواجہ معین الدین چشتی رسول اللہ کے فرمان پر ہند کی طرف آئے، رسول اللہ کے حکم پہ تشریف لائے، اور جب آئے تو ہند میں آقا علیہ السلام نے ایسی تبلیغ فرمائی، ایسا لوگوں کو دین کی دعوت دی، ایسا لوگوں کے ساتھ اخلاق کردار حسن کا معاملہ اختیار کیا کہ جو غریب نواز کو دیکھتا تھا کلمہ پڑھ کے مسلمان تھا، کیونکہ یہ آئے نہیں بھیجائے گئے ہیں۔ آنے والا اپنی محبت، اپنا تقوی، اپنی پرہیزگاری لے کر آتا ہے، اور جس کو بھجوایا جاتا ہے وہ فیضان مصطفیٰ بن کر آتا ہے، وہ عطائے رسول بن کر آتا ہے، وہ ہند الولی بن کر آیا ہے۔ تو اللہ نے ان کے چہرے میں یہ حسن و جمال میں یہ صلاحیت، یہ خوبی رکھی تھی، جو سرکار غریب نواز کو دیکھتا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ 1 2 25 50 نہیں، آپ نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا۔ جب یہاں پر دین نہیں تھا تو دین کے وجود کے لیے رسول اللہ نے سرکار معین الدین چشتی کو بھیجایا، اور جب اس دکن کی زمین سے علم اٹھ رہا تھا، اخلاقیات تباہ ہو رہے تھے، حالات خراب ہو رہے تھے، اور جو ہے ضلالت و شرارت عام ہو رہی تھی، قادیانیت پھیل رہی تھی، بدعقیدگی عام ہو رہی تھی، شیطانیت شرارت ابل رہی تھی، فتنے جنم لے رہے تھے، اخلاق تہذیب محبتیں ختم ہو رہی تھی، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پھر دکن سے حضرت امام انوار اللہ فاروقی کو بلایا، اپنے دربار میں رکھا، فیضیاب کیا، عطا کی بارش فرمائی۔ جب وہ سرفراز ہو گئے تو حضور خواب میں آ کر کہے انوار اللہ جاؤ، دکن کی طرف جاؤ، دین کی خدمت کرو، علم کی خدمت کرو۔ سرکار بانیہ جامعہ آئے، یہاں پر آپ نے جامعہ قائم کیا تو ہوا کیا، آج 150 سال ہو گئے، وہ جامعہ ہر دن پھلتا پھولتا نظر آ رہا ہے، ہر دن علم کی شعاعیں بکھیرتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہر دن اپنی شان و شوکت کے ساتھ دنیا والوں کو فیض علم بانٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ آئے نہیں بھجوائے گئے ہیں۔ دیکھو کتنے مدرسے نہیں کھلے ہوں گے 150 سال میں، نہیں؟ ہر دور میں مدرسے کھلے، کھلتے جاتے بند ہوتے جاتے، کھلتے جاتے بند ہوتے جاتے، کھلتے جاتے بند ہوتے جاتے۔ کئی علماء کھولے، قاضیاں کھولے، کئی جو ہے مرشدین کھولے، کئی جو ہے خدمت گزار لوگ کھولے، دین کا جذبہ رکھنے والے، کھلتے ختم ہو جاتے، مگر جامع نظامیہ ختم نہیں ہو رہا۔ ہم پڑھتے وقت 1200 بچے تھے، آج 3000 2000 2500 بچے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، لوگ بڑھتے جا رہے ہیں۔ کہاں سے اس کو یہ قوت مل رہی کہ ہر دن، حالانکہ آپ غور کرو، ہم پڑھتے وقت پھر بھی جو ہے چرم قربانی آتی تھی، اب تو چرم قربانی بھی بند ہو گئی، چمڑے بند۔ اور پھر جامع نظامیہ کی خاص بات ہے، کوئی سیٹ حیدرآباد سکندرآباد کیا کہیں کا بھی سیٹ بول ہی نہیں سکتا۔ جامع نظامیہ کے مولانا میرے پاس آئے تھے، میرے کو کنونس کرے، اتنے پیسے دو بولے، اتنے پیسے دو بولے، میں ان کو جو 10,000 روپے دیا، کوئی مائکا لال نہیں بول سکتا۔ جا کے کبھی کسی کے گھر پہ کھٹکا مار کے پیسے نہیں مانگے، نہیں، کھٹکا مار کے پیسے نہیں مانگے صاحب، روزانہ ہزاروں بچوں کا کھانا چل رہا۔ اور پھر خاص بات کیا ہے، خالی بکرے کھلاتے وہاں، یہ لوگ